الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اسلامی سال کے آغاز کے سلسلے میں چند باتیں بیان کی تھیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس مہینے سے متعلق بات کریں گے اور اس مہینے کے اندر موجود ایک دن کے اوپر جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے اس پر بات کریں گے۔ لہذا قرآن کریم کے ارشاد کے اعتبار سے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی فضیلتیں روایات کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر میں روزہ رکھوں رمضان المبارک کے علاوہ تو کون سے مہینے کے اندر روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، اور یہی سوال ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ روزے رکھنے کے اعتبار سے محرم الحرام ہے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے اندر ایک روزہ رکھا جانا وہ پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھا جائے تو گویا کہ پورے مہینے روزہ رکھنے کے برابر اس کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر رکھا جانے والا روزہ گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا محدثین یہ لکھتے ہیں کہ کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مہینے کی خصوصیات ہیں جو روایات کے اندر آئی ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک دن جو کہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، اس دن کی فضیلتیں اور تمام اس مہینے کے دنوں سے بھی بڑی ہوئی ہیں۔ پورے سال میں رمضان المبارک کو چھوڑ کر یہ مہینہ سب سے افضل ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر وہ دن عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن اس مہینے کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے، اور اس دن کی فضیلت اسلام سے پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں علماء نے لکھی ہیں، اس قسم کی روایات ملتی ہیں جس کے اندر اس دن کی فضیلتیں موجود ہیں، اور علماء نے ان کو جمع کر کے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے یہ وہ دن ہے جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہی عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے اوپر طوفان کے بعد آ کر رک گئی۔ اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اس آگ سے محفوظ رکھا اور اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرمائی، اور یہی وہ دن ہے جس دن کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مصر کے اندر تشریف لائے اور ان کا حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو نیست و نابود کیا۔ اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، اور اسی طریقے سے یہی وہ دن ہے جس دن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہی وہ دن ہے جس دن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہ تمام باتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن جب ان باتوں کی تحقیق کی جاتی ہے تو اس میں تمام باتیں کمزور اور بے بنیاد نظر آتی ہیں۔ علماء نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے، محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، روات کے اوپر کلام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ بہت سے علماء نے لکھا بھی ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس میں چند باتیں صحیح ہیں، ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دن نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یہ بات درست ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لہٰذا ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ روایت سے الگ میں بات بتا رہا ہوں کہ قریش بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کی یہ عادت تھی کہ قریش کے معاشرے میں جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر موجود تھی، ان پر اللہ کے رسول عمل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس دن اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، حضرت ابن عباس پر فرماتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے عادت کے مطابق اس دن روزہ رکھا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس لیے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو نبی تاریخ کا روزہ اس 10ویں روزے کے ساتھ ملاؤں گا تاکہ مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ رہ سکے۔ لہذا حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے سال اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اس سے پہلے اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تھی۔ لہذا اس دن کا روزہ اللہ کے رسول کی عادت میں شامل تھا، اور اللہ کے رسول نے اس دن کے روزے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو یہ دن اسلام میں جو افضل ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہید کیے گئے، بلکہ افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کو ان روایات کے اعتبار سے جن روایات کے اندر اللہ کے رسول کے روزہ رکھنے کا اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا، اور اسی طریقے سے جو باتیں میں نے پہلے بتلائی تھیں کہ اس دن سے متعلق جن کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، محدثین نے کلام کیا ہے، اس میں سے مزید ایک دو بات کے اوپر یہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ باتیں
درست ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح بات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان پرانے واقعات کی بنا پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے خاص بندوں کے اوپر اس دن مزید رحمت ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ہاں یہ دن بڑا اہم تھا۔ تو یہ اس دن کی اہمیت واقعہ کربلا نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اللہ کے رسول کا عمل اور اللہ کے رسول سے پہلے انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خاص معاملہ اس دن میں کیا ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک تو ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ اس دن کی اہمیت واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس دن کی اہمیت واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ البتہ شہادت حسین خود ایک بڑا حادثہ ہے اس امت کے لیے، اور وہ ایسا حادثہ ہے کہ اس کو قیامت تک یہ امت نہیں بھول سکتی ہے۔ ہم اس حادثے کی اس بات کے ذریعے سے تائید نہیں کر رہے ہیں، ہم اس حادثے کو صحیح نہیں ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دن کی خصوصیت وہ حادثہ نہیں بنا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے، اس حادثے کے واقع ہونے سے پہلے سے اس دن کی خصوصیت اسلام کے اندر چلی آ رہی ہے، اور اسلام سے پہلے دوسری شریعتیں جو اپنے وقت کے اندر صحیح شریعتیں رہی ہیں ان کے اندر بھی اس دن کی اہمیت چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس مہینے اور بلکہ اس دن 10 محرم یا عاشورہ کے دن کیے جانے والے کاموں میں سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ایک مزید روزے کو ملایا جائے، ایک مزید روزے کا اضافہ کیا جائے، اور اس میں بھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر 9 محرم کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر 11ویں کا ملایا جائے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 9 کا ملایا جائے۔ اور اس دن مزید بہت سے کام آج ہمارے درمیان چل رہے ہیں، حلوہ بنانا اور شام کے اندر دعوت کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو کھلانا، خاص قسم کے پکوان بنانا، اس کا کوئی شریعت سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ البتہ ایک روایت ملتی ہے جو ہمارے اکابر کے ہاں بڑی مقبول رہی ہے، اور ائمہ اربعہ کے ہاں بھی اس روایت کے اوپر عمل رہا ہے، احناف کے ہاں بھی اور دوسرے ائمہ کے ہاں بھی۔ اس روایت کے اندر محدثین نے کلام ضرور کیا ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کو احسن درجے کا مانا بھی ہے، جس وجہ سے علماء اور فقہاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ فضائل کے باب سے ہے، لہٰذا اس روایت کے اندر اگر ہلکا پھلکا روات کی وجہ سے، راویوں کی وجہ سے ضعف آیا بھی ہے تو بھی فضیلت کے باب میں ہونے کی بنا پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن، محرم کے دن، جو آدمی اپنے گھر والوں، اہل و عیال کے اوپر کھانے پینے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے لیے رزق کے دہانے کھول دیا کرتا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو حلووں کا اور دوسرے پکوان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس دن کے اندر، اس کی وجہ ایک یہ حدیث ہے، اور لوگوں نے اس حدیث کو ایک غلط رخ دیا ہے، جبکہ علماء اور فقہاء نے اس کے سلسلے میں صرف اتنا فرمایا ہے، بلکہ ہمارے اکابرین کے عمل میں بھی یہ بات رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے پینے میں بڑا خرچ کیا کرتے تھے اس دن۔ تو اس میں کوئی خاص قسم کے پکوان کا ذکر نہیں ہے کہ آپ حلوہ بنائیں گے یا کوئی اور چیز بنائیں گے، بلکہ اس دن جو بھی آپ کے گھر والوں کو پسند ہو، جو آپ اچھا سمجھیں، وہ اپنے گھر والوں کو کھلائیں پلائیں۔ اس میں غرباء کو کھلانا یا دوسرے رشتہ داروں کو کھلانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ لہٰذا اس دن کیے جانے والے خاص عملوں میں یہ 2 عمل ہیں، ایک تو یہ کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اور اس دن کا روزہ تنہا نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملایا جائے، یا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو پھر 11ویں تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ ملایا جائے۔ اور دوسرا عمل یہ کیا جائے کہ اس دن
اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کیا جائے، ان کو کھلایا اور پلایا جائے، جو چیزیں بھی انہیں پسند ہوں اور مرغوب ہوں وہ چیزیں ان کے اوپر ان کو کھلائی جائیں اور ان پر خرچ کیا جائے۔ یہ دو عمل ہیں جو اس دن سے متعلق ہیں، اور یہ مہینہ بھی فضائل سے بھرا ہوا ہے، اور اس مہینے کے اندر 10 محرم کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی اگر روزہ رکھا جائے تو وہ روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہوگا اور اللہ کے نزدیک انشاءاللہ قبول ہوگا۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، اور 10 محرم میں اور 9 محرم میں یا پھر 11 محرم میں روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں اس ایک ویڈیو کے بعد ایک بات اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور آج جو صورتحال ہمارے سامنے بن کر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم سنی حضرات اس واقعے کو نہ تو بیان کرتے ہیں، نہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ اپنے منبروں سے کرتے ہیں، اپنے بیانوں میں کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے یہ گویا کہ ہمارے نہیں ہیں، شیعوں کے ہیں، کہ ان کی ساری ذمہ داری شیعوں کے اوپر ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لہٰذا میں اس مہینے کے اندر، کیونکہ یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق مہینہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو میں انشاءاللہ اس مہینے میں چند ویڈیو شہادت حسین کے واقعات کے اوپر بناؤں گا اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔